بولتے اگر ایسا ہوتا تو یہ کر لیتا. آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے, غور سے سنیے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کسی بھی معاملے میں لفظ اگر کا استعمال مت کیا کرو, اس لیے کہ لفظ اگر بولنے سے ایمان اور عقیدے میں کمزوری آتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لفظ اگر آدمی کو کفر تک پہنچا دے. اس کا مطلب آپ کو رب پر یقین نہیں ہے. یہ اگر مگر کا چکر چھوڑ دو, اگر مگر کچھ نہیں ہے. رب چاہے گا وہی ہوگا. رب چاہتا تو آپ امریکہ بھی پہنچ جاتے, رب چاہتا آپ دبئی پہنچ جاتے, رب چاہتا آپ دلی پہنچ جاتے, رب چاہتا آپ بریلی پہنچ جاتے, رب چاہتا 10 لاکھ کا انتظام فرما دیتا, رب چاہتا 5 لاکھ کا انتظام فرما دیتا. دینے والا رب ہے, اسباب پیدا کرنے والا رب ہے. اگر مگر کا چکر چھوڑو, یہ سمجھ لو رب کو جو منظور تھا وہی ہو گیا. جس میں رب کی رضا اسی میں ہم بن. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات معلوم ہوئی آپ کو, اب اگر وغیرہ مت بولیے, بس کوشش کرتے رہیے. اب ایسا بھی نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے ایسا نہیں, بات سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر مگر کا چکر چھوڑیے, پتہ چلا گھر پہ بیٹھے سب کر رہے ہیں, تو گھر پہ بیٹھے نہ تو علاج ہوگا, گھر پہ بیٹھے نہ تو روپیہ پیسہ آئے گا. اس لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ مقصد کو پا لیتا ہے. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کوشش کیجیے, اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے. ہندوستان کے اندر جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے. ہندوستان کے اندر اگر سینہ تان کے رہنا ہے, جینا ہے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیے, مگر اسلامی تہذیب و تمدن سے کبھی بھی ان کو ہٹائیے مت. اسلامی تہذیب و تمدن بھی سکھائیے, اسلامی طور طریقہ بھی سکھائیے. حضرات آج تعلیم کے نام پر ہماری ماں بہن بیٹیاں, قوم کی بیٹیوں کا وہ عالم ہے کہ آپ سن کر کے حیران رہ جاؤ گے. ابھی حال ہی میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا, وہ بمبئی کی رپورٹ تھی. میں نے کیا پڑھا, بھیونڈی کی سرزمین پر واٹس ایپ پہ ڈالا تھا نیٹ پر کسی نے, بھیونڈی کی سرزمین پر بمبئی کے اندر 108 بچیاں جج کے پاس یہ عرضی داخل کر چکی تھی. وہ بچیاں کیسی تھی, کالجوں میں پڑھنے والی تھی, لڑکوں کے ساتھ گھوم کر کے تفریح کرنے والی تھی. ان بچیوں نے عرضی ڈالا تھا جج کے پاس کہ مجھے دھرم پریورتن کی اجازت دی جائے. معاذ اللہ رب العالمین. آپ بتائیے, یہ تعلیم, جو تعلیم اسلامی بہن بیٹیوں کو دھرم پریورتن کا سبق دے دے, اس تعلیم سے بہتر ہے بچی قرآن کی تعلیم سیکھ کر کے, عربی تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کی زینت بنی رہے, پھر دوسرے گھر کی زینت بنے, ماں بہن بیٹی کی شکل میں بن جائے, کسی کی ماں بن جائے, کسی کی بہو بن جائے. یہ بہتر ہے اس دنیا کی اعلیٰ تعلیم سے, جو دنیا کی اعلیٰ تعلیم ماں بہن بیٹیوں کو اسلام کی تہذیب سے دور کر کے دھرم پریورتن پر حضرات. لیکن پیسہ ہے, ابال کھا رہا ہے. ہم بیرسٹر بنائیں گے, کیا کیا ڈگریاں دلائیں گے. ایک بچی اگر اسلام سے پھرتی ہے تو مذہب کو چھوڑتی ہے, ساری قوم کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے. دھرم پریورتن کتنی بڑی بات ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ آپ کے ذہن و دماغ پر صرف دنیاوی تعلیم کا خمار چھایا ہوا ہے, نشہ چھایا ہوا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دلوائیے اعلیٰ تعلیم, مگر اسلامی تہذیب اور تمدن کے آئینے جہاں پر ایسا ماحول ہو تعلیم دلوائیے. بچیاں پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کریں, لڑکوں کا خلط نہ ہو, خالص بچیوں کا اسکول ہو, بچیوں کا مدرسہ ہو, اس لیے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں, کوئی دقت نہیں ہے. اور آپ سمجھیے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ہر ایک ذمہ دار سے پوچھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم پیسہ کما رہے ہیں, پیسے والے ہم چھوڑ دیں گے اپنے بچیوں کو کہیں بھی جائیں تعلیم حاصل کرائیں؟ پوچھا جائے گا. اگر وہ بچی اب راہ قدم سے آئے, وہ بچی رہے راستے سے بھٹکتی ہے اسلام کے, تو پوچھا جائے گا میدان محشر میں اس بچی کی نگرانی کیوں نہیں کی. اگر بچہ بھٹکتا ہے, غلط راستے پر جاتا ہے, ماں باپ سے بھائی سے پوچھا جائے گا اس کے راستے کی پرواہ کیوں نہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. نبی فرماتے ہیں تم میں ہر ایک فرد نگہبان ہے, میدان محشر میں اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال بے شک کیا جائے گا.
اس لیے اسلامی تہذیب و تمدن میں اپنی بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیے. میں ذکر رہا تھا، ذہن حاصل کیجیے. امام شرف الدین بوصیری کو نے فرمایا اے میرے گھر والوں، میرے رب نے جواب نہیں دیا، میرے رب نے جواب نہیں دیا. گھر والے خاموش ہو گئے، سو گئے بستر پر جا کر کے. رات کی تاریکی امام شرف الدین بوصیری کو نیند نہیں آ رہی ہے. نبی کی بارگاہ کی جانب لو لگایا. امام شرف الدین بوصیری نے جب نبی کی بارگاہ کی جانب لو لگا لیا، عالم تصور میں مقدس جالیوں کو بسا لیا. نبی کے سچے دیوانے ہیں، نبی کے سچے عاشق ہیں. عرض کرتے ہیں مولا اے میرے پیارے نبی، اے میرے آقا، اے میرے آقا و مولا، آپ غلام کی خبر نہ لیجئے گا تو کون لے گا؟ اے پیارے نبی، آج دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا، میں آپ کا غلام ہوں، اگر آپ نے میرا علاج نہیں کیا تو دنیا والے مجھے تانا دیں گے. شرف الدین بوصیری جو نبی کی نعتیں لکھتا رہا، نبی کی عظمت کے ترانے گاتا رہا، نبی نے اس کا علاج نہیں کیا. امام شرف الدین بوصیری رات میں نبی کی بارگاہ کی جانب لو لگا کر کے التجائیں کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں. نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے. امام شرف الدین بوصیری نے قلم کو اٹھایا، کاغذ کو لیا، نبی کی نعت لکھنی شروع کر دی. بے شک بے شک. آپ گولیاں بہت کھاتے ہو نا؟ بہت سارے لوگ گولیاں کھاتے ہیں نیند آنے کی. اچھا جو جتنا بڑا ہوگا آدمی پیسے کے اعتبار سے اتنے زیادہ گولی کھا لیتا ہے. بے شک بے شک. گولی ہے کہ نہیں؟ جی جی. پیسہ تو بہت ہے مگر گولیاں کھا رہا ہے. جو سکون کی نیند متوسط قسم کے انسان، غریب انسان کو اپنی جھوپڑی میں اپنے محل میں آ جاتی ہے، جو نیند سکون سے، وہ نیند پیسے والے کو کبھی نہیں آتی. بے شک بے شک. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات اور یاد رکھیے، غریب آدمی، متوسط قسم کا آدمی بہت پریشان حال ہے. وہ اس چکر میں ہے میرے پاس پیسہ مولانا اتنا ہو جائے، گاڑی ایسی ہو، گھر ایسی ہو، مکان ایسی ہو، کپڑا بھی ایسی ہو، گرمی میں پہنوں تو ٹھنڈا لگے، ٹھنڈی میں پہنوں تو گرم لگے، ہے نا؟ بھائی سب کچھ پیسے کا کمال ہے. جی جی. یاد رکھیے گا، اس کے پاس جتنے پیسہ ہوگا اتنے لمبا حساب ہوگا. بے شک بے شک. اتنا لمبا شام ہوگا. مولا علی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے. مولا علی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مال غنیمت میں بڑا مال آیا تھا، نبی نے سب کو زیادہ زیادہ دے دیا، مولا علی کو کم دیا، بہت مختصر دیا. اب مولا علی دل میں سوچ رہے ہیں، مولا علی دل میں اچھا اب علی کی بات آ گئی تو ایک بات اور بتا دو، ہماری ماں بہن بیٹی حاضر ہے، بات لمبی تو نہیں ہو جائے گی؟ اجازت ہے؟ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی، ان کے لیے بھی کچھ ہو جائے؟ جی جی. اجازت ہے؟ اجازت ہے. بس تھوڑا سا وقت لوں گا، سونا تو پوری رات ہے مگر فجر کی نماز مت چھوڑیے گا. محفل رسول سے جائیے گا یہ جذبہ لے کر کے کہ فجر کی نماز ضرور پڑھوں گا. مولا علی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. نبی نے فرمایا علی یہ بتاؤ عورت کے اندر سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ عورت کے اندر سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ مولا علی نے کچھ سوچنے کے بعد کہا آقا عورت کے اندر سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس عورت کے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. غیر مرد کی نظر نہ پڑے، یہ کمال سب سے بڑا ہے عورت کے اندر. کس نے کہا؟ مولا علی نے. میرے نبی نے فرمایا علی ابھی جواب مکمل نہیں ہے. جواب مکمل نہیں ہے. ہماری ماں بہن بیٹیاں شادی کے موقع پر، شادی کے تقریب میں، عقیقے کی تقریب میں مکمل زیب و زینت کے ساتھ جاتی ہے، بغیر پردے کے ساتھ جاتی ہے. بے پردگی، بے حیائی کا یہ عالم ہے. نہ تو خدا کا خوف ہے، نہ تو نبی کی محبت کا کوئی معاملہ ہے، نہ تو کسی کے کوئی پاس و لحاظ ہے. عام طور پر بے پردگی کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے. یاد رکھیں میدان محشر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گی؟ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بننے کا شرف اسی کو حاصل ہوگا جو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلے گا. میں پوچھتا ہوں ماں بہن بیٹیوں سے یہ بتاؤ دنیا کے اندر حضرت فاطمہ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی عورت آئی کیا؟ فاطمہ سے اچھی کوئی عورت نہیں ہے. ارے حسن و جمال کا عالم یہ تھا
فاطمہ دنیا میں جنتی حور ہے، حور۔ حضرت فاطمہ کو کمی مہینے کا کوئی ناپاکی کا مسئلہ نہیں، بے شک جنتی حور حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی، اتنی حسین و جمیل، لیکن حضرت مولا علی حسن حسین کے علاوہ، نبی کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بے شک نہیں دیکھا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کا چلنا دیکھا مہو مہر نے۔ ارے ان کے حسن کے سامنے ہماری ماں بہن بیٹیوں کا حسن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان کی صورت کو سب دیکھ رہے ہیں، بارات میں آنے والے سارے باراتی دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ میں جانے والے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، حاجی نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، نوجوان لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی یار نہیں ہے۔ یاد رکھو میدان محشر میں تم کون سی صورت لے کر کے حضرت فاطمہ کے پاس جاؤ گی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کرو، پاکیزہ کردار پر عمل کرو، قسم خدا کی گنہگار رہو گی لیکن فاطمہ کی نظر پڑے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی مولا یہ بندی گنہگار ہے تو ٹھیک ہے لیکن میری کنیز ہے، میری خادمہ ہے، اس سے محبت کرنے والی ہے، مولا اس کے گناہوں کو نہ دے بلکہ میری شان شفاعت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات سے نبی نے فرمایا جواب مکمل نہیں، مولا کائنات ٹینشن میں گھر پہنچے، کشن فاطمہ کو ٹول کے مولا علی سوچتے سوچتے پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ مزاج شناس تھی، مزاج کو پہچان نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ نے محسوس کر لیا میرے شوہر نامدار کو کچھ پرابلم ہے، ٹینشن ہے۔ جیسے ہی قدم رکھا مولا علی نے، حضرت فاطمہ نے کہا میرے شوہر نامدار آج آپ کے چہرے پر ابھرنے والی سلوٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ پریشانی کی عالم میں ہیں، اور آج کل عورتوں کا عالم، انہیں کچھ فکر نہیں ہے بیچارہ شوہر کہاں سے آ رہا ہے، کتنی پریشانی کی عالم میں، کچھ بھی نہیں۔ گھر پہ جیسے پہنچا نہ سلام نہ دعا نہ چائے نہ پانی، 3000 والا سوٹ کہا تھا کدھر ہے، لائے کہ نہیں لائے؟ ارے پہلے خیریت تو پوچھ لیتی ہماری ماں بہن بیٹیاں، شوہر نامدار سے بتاؤ خیریت ہے کہ نہیں، گئے تھے پیسہ ملا کہ نہیں ملا، کام کیسا چلا، جہاں گئے تھے وہاں کیسا رہا، خیریت سے آئی کہ نہیں آئی، راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن جو فرمائش کی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں، پہلے یہی سوال۔ فاطمہ نے کہا میرے شوہر نامدار بتاؤ کون سا معاملہ ہے؟ مولا علی نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے سوال ہی ایسا کر دیا کہ میں کیا کروں؟ میں فاطمہ نے کہا بولیے، میں جواب بتاتی ہوں، میں جواب بتاتی ہوں۔ علی نے کہا عورت کے اندر سب سے بڑا کمال کیا ہے، یہ جواب چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے کہا جواب میں بتاتی ہوں، میرے ابو جان کے پاس جانا، جواب دے دینا۔ عورت کے اندر سب سے بڑا کمال یہی ہے اس کے چہرے پر غیر مرد کی نظر نہ پڑے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ خود اس عورت کی نظر بھی کسی غیر مرد کے چہرے پر، دونوں بات ہے۔ عورت ایسی ہے بلا شک و شبہ حضرت فاطمہ کی کنیز ہے، خادمہ ہے، اور جس نے یہ حق ادا کر دیا اس کا بیڑا قبر میں بھی حشر میں بھی پار ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے امام شرف الدین بصیری والی بات میں مکمل قلم کو اٹھاتے ہیں، نبی کی نام لکھتے ہیں۔ امام شرف الدین بصیری، نیند نہیں آ رہی تھی نبی کی نام، تو لوگ گولیاں کھاتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ مولا علی تو سب سے کم نبی نے دیا، سب سے کم نبی نے دیا مولا علی کو، سب سے کم مال مولا علی سوچ رہے میں داماد مصطفیٰ ہوں، مجھے تو اور ملنا چاہیے لیکن کم ہے۔ اچھا مولا علی نے سوچا تو نبی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا، ہے نا؟ نبی کو معلوم ہے کون کیا سوچ رہا ہے۔
दूसरे दिन आए बारगाह में सारे साहबी, नबी ने एक एक को खड़ा किया, इतना दिया था कहाँ खर्च किए, खड़े हुए, जिनको ज्यादा दिया था 200 रुपया खड़े हो गए। नबी ने फरमाया कहाँ कहाँ खर्च किया, बोले आका 10 रुपया वहाँ खर्च किया, 50 रुपया वहाँ खर्च किया, 30 रुपये का सामान लाया, 35 रुपया उधर खर्च किया। आका 25 रुपया क्या पता कहाँ चला गया, ध्यान नहीं। भाई साहब लंबा था, जिनको 100 रुपया नबी ने दिया था मिसाल के तौर पर, नबी ने कहा तुम बताओ, खड़े हुए साहब बोले यार रसूलुल्लाह 50 वहाँ खर्च किया, 5 वहाँ खर्च किया, 15 उधर खर्च किया, फिर 10 उधर खर्च किया, आका 20 कहाँ गया पता। लंबा है हिसाब, जहन में कैसे समझ सकते। सबसे आखिर में नबी ने अली को खड़ा किया, अली को 1 ही दिरहम दिया था, 2 दिरहम दिया था, भाई इख्तिलाफ रिवायत। नबी ने फरमाया अली तुमने कहाँ कहाँ खर्च किया, बोले सरकार 1 दिरहम का ये सामान लाया, 1 दिरहम का वो सामान ले आया, खत्म हो गया। नबी ने फरमाया अली कम देने में हिकमत यही थी, जितना कम होगा उतना हल्का हिसाब होगा, मेरा पार जल्दी होगा। ऐ गरीब मुसलमानों टेंशन मत करो, फिक्र मत करो, अपनी गुर्बत पर नाज करो, याद रखो मैदान महशर में हिसाब जल्दी होगा, मेरा पार हो जाएगा। जिसके पास माल जितना ज्यादा होगा उतने उसके लिए परेशानी का सबब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, दादी सरिया, दादी सरिया, या अली या अली। मैं अर्ज ये कर रहा था, लोग गोलियां खाते हैं, पैसे वाली पार्टी और गोलियां खाती है, लेकिन याद रखो पैसे वाली पार्टी हो या बगैर पैसे वाली पार्टी हो, गोलियों का इस्तेमाल मत करो। मस्जिद के नमाजी बन जाओ, नींद ना आ रही हो नबी की नात पढ़ते पढ़ते सो जाओ, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते सो जाओ, खुदा का जिक्र करते करते सो जाओ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का लम्हा गुजरेगा, बगैर दवा खाए तुम्हें नींद आने लगेगी। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने कलम को उठाया, नबी की नात को लिखना शुरू किया। वो नात क्या थी, मोतियों की लड़ी थी, आहों को समेट दिया था। नबी की नात वो लिखते जा रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात जारी है। और नबी की नात भी इतनी अच्छी लिखी, इतनी अच्छी लिखी कि तबीयत खुश हो जाएगी। 2-3 शेर सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाए। अरबी का शेर है, लिखते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी पढ़िए हमारे साथ, पूरा मजमा पढ़े। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 161 अशआर तकरीबन लिखते हैं। बेशक, लंबी नात लिखी, जी जी, कसीदा बुर्दा शरीफ। हजरत नींद आ गई इमाम शफी बुसीरी को नबी की नात लिखने के बाद। नींद ना आए नबी की नात पढ़िए, नींद ना आती हो नबी पर दुरूद व सलाम कीजिए, नींद ना आती हो खुदा का जिक्र कीजिए, नींद आ जाएगी। नींद आ गई इमाम शफी बुसीरी को, नींद का आना था, किस्मत का सितारा चमकना था। बेशक सुभान अल्लाह। नींद आई, ख्वाब में प्यारे आका तशरीफ ले आए। इसलिए तो हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं, क्या कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, सुना है आप हर आशिक के घर
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف لے آئے نبی نے فرمایا شرف الدین بوسیری میری نعت سناؤ نعت سناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں نبی نے فرمایا شرف الدین بوسیری اب رک جاؤ ایک بات یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے شرف الدین بوسیری نے کہا آقا مجھے شفا چاہیے آپ شفا عطا فرما دیجئے آقا دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا ہے آقا مجھے شفا عطا کر دیجئے آقا مجھے شفا مل جائے یہی میری تمنا ہے میرے سرکار نے فرمایا شرف الدین بوسیری ٹھیک ہے نبی نے دست نبوت کو اٹھایا اٹھانے کے بعد امام شرف الدین بوسیری کے جسم پر جہاں جہاں نبی کا دست اقدس پڑ رہا ہے امام شرف الدین بوسیری کو شفا ملتی چلی جا رہی ہے امام شرف الدین بوسیری شفا یاب ہو گئے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں چلنے لگتے ہیں بریلی کے تاجدار مجدد مت مازیہ غواص بحر معرفت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ شافی و وافی ہو تم کافی و نافی ہو تم شافی و وافی ہو تم نافی و کافی ہو تم ارے درد کی کر دو دوا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شرف الدین بوسیری سے پوچھا گیا آپ بتائیے نبی کا کتنا ذکر کریں بے شک نبی کے ذکر کو کتنا نبی کا کتنا ذکر کریں نبی کو کن کن القاب سے یاد کریں نبی کو کیا کیا کہیں نبی کی نعمتیں جو نبی نعمت عظمیٰ ہیں اس نعمت عظمیٰ کو ہم کیسے کیا کریں کتنا یاد کریں نبی کو کتنا یاد کریں نبی کو حضرت امام شرف الدین بوسیری نے کہا دعمت دعتهم النصارى فی نبیجہم دعمت دعتهم النصارى فی نبیجہم اے لوگوں سنو وحکم بما شئت فیما وحکم بما شئت مدحن فیہ وحتکبی حضرت امام شرف الدین فرماتے ہیں وہ بات اپنے نبی کو مت کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی یعنی اپنے نبی کو خدا اور خدا کا بیٹا مت کہو بقیہ جو چاہو نبی کو کہو نبی کو شافع محشر کہو نبی کو ساقی کوثر کہو نبی کو مالک حوض کوثر کہو نبی کو سلطان دارین کہو نبی کو مالک و مختار کہو نبی کو محبوب رب غفار کہو نبی کو شفیع روز شمار کہو نبی کو طٰہٰ و یاسین کہو نبی کو مزمل کہو نبی کو مدثر کہو نبی کو طٰہٰ کہو نبی کو رب کا محبوب کہو نبی کو عرب کا ناقہ سوار کہو نبی کو غریبوں کا غمگسار کہو نبی کو ساری کائنات کا مالک و مختار کہو بریلی کے تاجدار کی زبان میں یا رسول اللہ سرور کہوں کی والی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کی والی کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وسوائے بے تناہی سے ہے بری اے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جلسہ اہل سنت زندہ باد مسلک اعلی حضرت آئندہ باد استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین